یہ تو آپ نا، آپ اور ڈاکٹر ذل ہما ہیں، ڈاکٹر ذل ہما عالیہ دل ہیں؟ جی استاد جی ہوں. اور سودا. اچھا جی، آپ تینوں ذرا دیکھیے گا اور ان طالبات سے باری باری ذرا کروائیے گا. یہ میں کتاب شیئر کرتا ہوں. مفردات کی ذرا نا دیکھیں کہ کتنا کہ اب ان کا تجربہ ہو چکا ہے، کہ ذرا لغوی تحقیق کروا کے دیکھیں نا کہ کیا ہے. آپ چلیں دور نہ جائیں. یہ جو کل کا سبق میں نے پڑھایا ہے اور آج کی جو میں نے روایات کہی تھیں، کہاں سے کل پڑھا تھا؟ کل کہاں سے پڑھا تھا؟ استاد جی ہم نے وہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. اچھا چلیں ایسا کر لیں، اسی روایت سے لے کر نا 106 سے لے کر تو آگے چلتے جائیں. لغوی تحقیق ذرا کروائیں کہ حوامہ کیا ہے، اماں کیا ہے، حقوق کیا ہے، امہات کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی لغوی تحقیق ذرا کروائیں. سودا آپ بھی ذرا خیال کریں، اور عالیہ دل آپ بھی خیال کیجیے گا طالبات کا، اور نسیم ثاقب آپ بھی بیٹا. ٹھیک ہے، صحیح کر رہی ہیں؟ صحیح کر رہی ہیں تو میں بھی سنتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں جی شروع کریں گے. ایک ایک کا جو ہینڈ ریز کروائیں سب سے. اچھا بیٹا سب جو ہے وہ ہینڈ ریز کریں جنہوں نے سنانا ہے. ٹھیک ہے، لغوی تحقیق تو یہ بار بار انشاءاللہ پھر یہ پوچھتی جائیں گی آپ لوگوں سے، آپ بتاتے جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں شروع کریں. بسم اللہ. سودا جی آپ کرائیے. آپ کیجیے گا، آپ کریں، میں سن رہی ہوں ساتھ ساتھ. میں نے کبھی کرائی نہیں، چلے آپ پھر میری مجھے جو ایڈ کروا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سمینہ آپ بتائیے حرمہ یہ کیا ہے؟ ہم یہ والی حدیث مبارکہ کریں 106 ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. جی سمینہ آپ ہیں، انمیوٹ کر لیجیے. جی میں ہوں. میں دوسری کروا دوں، یہ مجھے ذرا صحیح سمجھ نہیں آئی. آپ صرف ورڈز کو دیکھ رہے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کل بھی تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی تو اچھا چلیے. ہاں چلیے میں اگلی ٹھیک ہے، کروا دوں ساتھ میں. یہ میں ذرا سن لوں، مجھے سمجھ آ گئی. سروت آپ کر لیجیے. حدیث نمبر بتا دیں ذرا، کون سی کروا لیں؟ یہ 106 ڈفرینٹ بکس میں فرق ہے. جو حدیث مبارکہ نا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. امہات. یہ حرمہ جو ہے وہ ماضی ہے. جی جی شاباش. اور اس میں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے؟ جی فعل ماضی. جی فعل ماضی ہے جی. اچھا چلیے ٹھیک ہے، اوکے. آگے بتائیے کہ علیکم، یہ تو بھی ہم نے. علیکم میں یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا حرف ہے اللہ جو ہے یا وہ حرف فعل ہے؟ جار ہے. اللہ جو ہے اچھا وہ جی، حرف جار ہے. کم ضمیر ہے علیکم. تو یہاں پہ کم جو ضمیر ہے یہ یہاں پر کس حالت میں ہوگی؟ یہ حالت نصب میں ہوگی یا حالت جر میں یا حالت جر میں ہوگی، کیونکہ اللہ جو ہے وہ حرف جر ہے. تو یہ مجرور متصل ہے یا منفصل ہے؟ کم ضمیر مجرور متصل ہے یا منفصل؟ مجرور متصل. اور یہ مجرور متصل بی، مطلب بی ہوتا ہے ایک وجہ. بحرف جر. جی بحرف جر. بحرف جر، شاباش. اب حقوق جو ہے، یہ حقوق کیا ہے؟ حقوق جو ہے فعل ہے، وہ اسم ہے یا مضاف فعل؟ ہے. نہیں جی اسم ہے، یہ مضاف بن رہا ہے. اسم ہے، اسم ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مضاف. شاباش. اور ٹھیک ہے، الامہاتی جو ہے مضاف الیہ. شاباش. اور یہ حقوق جو ہے یہ جمع ہے یا حقوق مفرد ہے، واحد ہے؟ جمع. شاباش. اس کا واحد کیا ہوگا؟ حقوق کا جمع حق. حقن، عین قاف قاف. حقن. ٹھیک ہے، حقن. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر امہات کس کی جمع ہے؟ امن کی جمع.
उम्मुन की जमा, शाबाश। अच्छा जी, ठीक हो गया। और बनात, अल बनात आ रहे हैं यहाँ पर। अल बनात ये इसम है, फेल या हर्फ? अलबनात इसम है कि अलिफ लाम शुरू में लगा हुआ है, जी इसम की निशानी में से है, और ये बिंतुम की जमा है बनात। शाबाश। जी जी, जमा होना भी अलामत इसकी हो गई इसम की, जी जी, शाबाश, ठीक जमा हो गया। हुई। हाँ, ओके। और मना, मन आ, ये भी फिर माजी होगा, वो मना, रोका या मना करना। माजी फिर फेल माजी है। ने मन आ, अगर मन और ये मन ये जो है ना फेले माजी, हम इसको बिकॉज मन अगर फेले माजी होता मन आ होता, उसने रोका, कि ठीक है, ये मायने के मन लिहाज आ। से, उर्दू के तर्जुमे के लिहाज से लग रहा है ना मना किया है, सौदा जी, वो आप तो इसको माजी जरा हो बता जाएगा ना। सकती हैं कि इसको हम इसको जैसे हाथी का तो उन्होंने कहा था इसम फेल है, इससे मन आ क्या ये भी इसम फेल आएगा, या इसको हम किस तरह से लेंगे? बिकॉज अदरवाइज अगर माजी होता खाली तो मना आ होता ना, उसने रोका। यहाँ पे मन आ रहे मेरे पास तो हाँ, मन सौदा ये, पे हाँ फेल ना बता होगा दें। ना, फेल नहीं है फिर ये फेल नहीं है ना, ये इसम फेल ही होगा फिर, जैसे हाथी है इसी तरह से मन आ होगा, ये भी इसम फेल होगा। इसम है मेरे ख्याल में तो मना। ये मस्दरी है मन, बेटा, मस्दरी, ठीक है। मसले तो साजी, ये फतह पे फतह क्यों आई है फिर इसके ऊपर मन आ? मनअन व हातिन, ठीक है। तो बाज रिवायतों में है मन मस्तर, बुक में तो ठीक है। एक जबर मिली है और इसमें। क्योंकि आगे हवामा का मफूल बन रहा है, हवामा का मफूल बन रहा है, ठीक है, इस वजह से ये मंसूब है, हालत नस्बी में है। अच्छा जी, मतलब अल्लाह असल में ये दो जबर की तनवीन थी और वाव की वजह से मन अम वो हो गया इस तरह से। मन अन व हातिन, ऐसे ही इसे मना, ऐसे ही इसको, ये वो नहीं है, मना नहीं है, मना है, मना यम नऊ मन अन, ठीक है। तो ये मना जो है हालत नस्बी में है और मफूल है, ठीक है। अच्छा जी सर, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है जी। अगर तो जैसे वो अगर माजी होता ना तो तीनों के ऊपर फतहा होती ना, मना जी आ। जी लेकिन यहाँ जी पे जी। क्योंकि मस्दर जो होता है, मस्दर जहाँ से जैसे हमने देखा है, तो जैसे फाला यफअलु फिअलन, या उसके ऊपर जो एन कलमा होता है सेंटर वाला, उसके ऊपर जनरली जज़म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके तीन हुरूफ मीम नून आइन मना से जो आ रहे हैं हुरूफ असली, उसमें सेंटर में क्योंकि जज़म आ रही है, तो हमें इस तरह सीधी तरह से पता चल जाएगा कि ये फेल नहीं है, ठीक है। तो ये ये यहाँ पे मजदर है उन्होंने फिर। जैसे, जी अब्दुल उस्ताद साहब ने बताया ये मस्दर है, जी जी और ये हालत नसब में इसलिए आया बिकॉज ये आपके हर्रमा जो पीछे फेल आ रहा है, अल्लाह ताला ने हराम किया इस चीज को, तो ये मफूल बनकर आ रहा है, इस वजह से हालत नसब में आ गया, ठीक है। तो मस्दर था और ये, मेरी बुक में ये और तो लिखा ये हुआ है इसम है मातूफ, मातूफ जी, वो अलैह मातूफ मातूफ। बनेगा ना, मातूफ अलैहि बनेगा, बिकॉज अच्छा, आगे वाव हरफ आतफा आ गया ना। दो चीजों की बात हो रही है, एक मन आ व हाथी, तो वाओ हरफ आतफा आ गया, हाथी जो है इसका अतफ हो रहा है किसके ऊपर, मन आ के ऊपर, बैक की तरफ जाते हैं ना जिसके ऊपर बैंक करता है वो, ठीक है। इस वजह से इसको मातूफ अलैह किया और फिर हाथी को मातूफ किया, तो ये दोनों मफूल बनेंगे जी, शाबाश। अच्छा जी, अब कोई और बता दे, क्योंकि लंबी हदीस मुबारक है। जी कुरतुलैन आप बता दीजिए रख बताती हूँ। आगे। जी करिहा, जी जी करिहा क्या है इस समय, या फेल है या हर्फ है? जी, करिहा, करिहा फेल होगा। इसमें जो है ना करिहा वो कराहत से है मातूफ ना? इलैहि वाला कॉन्सेप्ट कैसे है, जी, मना किससे? मातूफ है और हाथ मातूफ जी इलैहि जी है। जी, क्या क्या सवाल दोबारा बताइएगा जी, सवाल रिपीट कीजिए, किसने पूछा था? मीना, मुझे निशा हजरत दालिया मीना, आप एजाज थी। अगर पूछना चाह रही हैं तो दोबारा पूछ लीजिए, वरना कुरतुलैन आप फिर आप आगे। करिहा का मैं आपसे पूछ रही थी, कुछ आपको समझ आ रही है? करिया इस समय फेल है या हर्फ है? जी, करिहा फेल है।
جی ٹھیک ہے. कारिहा फेल اور है जी, पहला सीखा ٹھیک ہے, होगा اس کا मेरे ख्याल مطلब में. کیا ہوگا, مطلب کیا ہوگا؟ कारिहा नापसंद किया या मतलब कि شاباش شاباش. جی کراہت سے جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں. جی اچھا, اب یہ کریہا اگر فیل ہے تو اس میں فائل تو ہونا چاہیے نا, تو اس کا کون سا ہے فائل؟ سامنے کہیں نظر آ رہے ہیں, کہاں ہیں؟ نہیں اس میں مستتر ہے, ہوا ضمیر فاعل ہوگا. تو ہوا ضمیر کس کی بات ہو رہی ہے پھر, کس نے ناپسند کیا؟ وہ ہوا اللہ ضمیر. تعالیٰ نے ناپسند کیا. شاباش, کیونکہ پیچھے ان اللہ آیا تھا, تو یہ اللہ ہوا تعالیٰ نے ضمیر لفظ اللہ کی طرف ہی جا رہی ہے, واپس لوٹ رہی ہے. شاباش. وکری, جی اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. لکم, لکم کیا ہے؟ لکم تمہارے لیے, یہ وہ بن رہا ہے مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے, مجرور متصل برف جر بنے گا نا, لام حرف جار اور کم ضمیر. جی جی, تو اس کو ہم جار مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے, مضاف مضاف جار مضاف کے مجرور, لیے جی جی ضروری ہے جار کہ وہ مجرور, اسم ہو. ہم نے جیسے اسم کی علامات میں پڑھا تھا کہ جی مضاف جو جی ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لام جو ہے یہ کیونکہ حرف ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہم ہوتا, بلکہ لام حرف جر جو ہے حروف جارہ میں سے, تو اس کو جار مجرور آگے سے اس کا مرکب بنے گا. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. شاباش. جی جی صحیح. جی آگے کوئی اور اب بتا دے, پھر تلین ہوگی. فرزانہ آپ آگے بتا دیجئے. جی قیلا جی وقالا, یہ معطوف ہاں جی, الیہ اور معطوف بنے گا. یہ قیلا ٹھیک ہے وقالا جی, ٹھیک ہے. الگ الگ کیجئے, اس کو الگ الگ کیجئے. قیلا کیا ہے, واو کیا ہے, قالا کیا ہے؟ قیلا جو ہے معطوف ہے, واو حرف عطف ہے, معطوف الیہ ہے, واو حرف عطف ہے, اور قالا معطوف ہے. ٹھیک ہے جی. یہ حالت نصب میں ٹھیک ہے, کیوں ہے, کیلا قالا, اس کو یہ نصب میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ وکریہا اور نفس کیا تمہارے لیے, یہ مفعول بھی بن رہا ہے. شاباش. یہ ساری جیسے من تھا. یہ دونوں مل کے مفعول بھی بن رہے ہیں. شاباش, کیونکہ اب یہاں پہ, اور یہ مفعول بھی کس کا مفعول بھی بن رہے ہیں, کون سے فعل کا بن رہے ہیں؟ وکریہا, یہ جو ہا جو ضمیر لوٹتی ہے اللہ کی طرف. ویری گڈ, شاباش. ٹھیک ہے, وکریہا, کیونکہ فعل اب اس سے جو جہاں پہ بھی آپ نے مفعول, اس کے پیچھے آپ دیکھو گے کہ فعل کون سا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی فعل سے پھر وہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا. اور ناپسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال کو, یعنی بہانہ کرنے کو. جی شاباش. اور آگے بھی آپ ہی کر لیجئے. ہاں, واو جو ہے یہ دوبارہ سے حرف عطف, اگر یہ پورے پچھلے جملے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ واو حرف عطف ہوگا, واو ورنہ واو استنافیہ ہوگا. نہیں السلام نہیں, علیکم. وائس نافیہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں آواز آپ آ کو رہی بتاتی ہوں. جی بالکل آ رہی ہے. ایک اس کو آپ وائس نافیہ نہیں آپ کر سکتے. آپ دیکھو اس کا ترجمہ کریں, آگے پڑھیے کیا آ رہا ہے. نہیں, یہ واو عاطفی ہوگا کیونکہ یہ اور سے زیادہ سوال ہے نا. وکثرت سوالی, یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا نا. یہ مضاف الیہ بننے کی وجہ سے سوالی جو ہے مجرور ہے. جی, اور یہ کسرہ, یہ تو سوال نہیں ہوگا, سؤال. ٹھیک ہے, سؤال. سؤال, جی یہ حمزہ ہے نا, تو اس کو جیسے مولانا اسد صاحب بھی بہت زیادہ اس کے امفسائز کرتے ہیں, اردو والا سوال نہیں ہوتا بلکہ سؤال. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, سوالی. ہاں جی, یہاں پہ کسرتا آیا ہے. کسرتا فتح کیوں آئی ہے یہاں پر؟ کثرتا پہ فتح, یہ مضاف ہے ویسے تو. کثرتا پہ فتح حالت نصبی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, حالت نصبی ہے ویسے یہ. ٹھیک ہے, چلیں فرزانہ سے پوچھ لیتے ہیں. فرزانہ آپ بتا سکتی ہیں یہاں پہ کسرتا کے اوپر فتح کیوں آئی ہے؟ میں فرزانہ کو بتا رہی تھی. آپ ہی بتا رہی تھی, سوری فرزانہ. رفعت آپ بتا دیجئے. رفعت ریاض. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 کسرتا پہ فتح جی کیوں آئی ہے؟ آپ اس کا اچھا چلیے, ابھی ہم نے سوری اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیا, لیکن چونکہ ابھی پیچھے بات ہو گئی تھی کہ آگے ہم انشاءاللہ جب جملہ فعلیہ کریں گے تو زیادہ سمجھ آ جائے گی. بہرحال کیونکہ ناپسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کیا کیا ناپسند فرمایا, تو وہ سارے مفعول بنیں گے نا, کیونکہ ناپسند فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. کس چیز کو ناپسند فرمایا؟ قیلا و قالا. تو یہ قیلا بھی فتح میں,
اور اس کو بھی ناپسند فرمایا، کس کو؟ علی، اس کو بھی ناپسند فرمایا، اس لیے تا کے اوپر فتحہ آ گئی، ٹھیک ہے، مفعول بن رہا ہے یہ مفعول بھی، ٹھیک ہے. اچھا جی چلیے اور آپ بتا دیجئے رفعت، آپ ہی بتا دیجئے آگے ذرا اس کو نہیں، پڑھ اگر لیجئے. یہ ایکسکیوز می یہ اگر اس پہ فتح آ رہی ہے تو سوال پہ تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو سوال کیا بنے گا پھر؟ جی دیکھیے یہ کثرتا بن رہا ہے آپ کا. ابھی تو آپ پہلے تو مضاف الیہ بنائیں گے نا اس کو، کیونکہ کثرت جیسے آپ نے کیا وہ بالکل درست کیا تھا، ٹھیک ہے. کثرت السؤال لی وہ تو مضاف الیہ بنے گا. سوالی کے اوپر کثرہ اس لیے آئی کیونکہ یہ مضاف الیہ تھا، ٹھیک ہے. لیکن سوال کا تو اس کے اوپر تو افیکٹ ہوا کثرہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ مضاف تھا اس لیے اس نے کسرہ لے لی. لیکن میں نے جو آپ سے پوچھا تھا وہ پوچھا تھا کسرہ کے اوپر کسرتا کیوں آیا، ٹھیک ہے، کسرتو کیوں نہیں آیا، فتح کیوں آئی؟ جی جی وہ آپ کو بتا دیا کیونکہ وہ مفعول بن رہا تھا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو بات اب سمجھ آ گئی نا آپ کو. اب یہ دونوں مضاف الیہ مل کر پھر یہ آپ کا وہ، بلکہ یہ خالی یہی اس طرح سے نہیں بنے گا مفعول، یا اس کو کہہ دیں گے کیونکہ واو حرف عطف آ رہے ہیں نا، تو پھر یہ ابھی ذرا باقیوں کے لیے ذرا ہیوی نہ ہو جائے، تو یہ مضاف الیہ مل کر پھر یہ بھی معطوف بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس واو حرف عطف آ گئی کسرہ سے پہلے. تو اب یہ پیچھے کس کی طرف لوٹے گا؟ آپ میرا کوشچن نہیں سمجھیے ہیں، آپ میرا کوشچن نہیں سمجھیے ہیں. اگر ہم اس کو مضاف الیہ بنائیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم وکسرتا کو مفعول بھی بناتے ہیں تو سوال کو کیا بنائیں گے؟ سوال جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ہم خالی اس کو مفعول بھی نہیں بنا سکتے، خالی کسرہ کو، بیکاز یہ سارے کا سارے دیکھیے کثرت السؤالی. اگر آپ پیچھے کو کیلا و قالا کو جیسے انگلی رکھ کے بند کر دیں، اور اگر آپ پیچھے جملہ پڑھیں وَكَرِهَ لَكُمْ كَثْرَةَ السُّؤَالِ، ٹھیک ہے، اور ناپسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، کثرت سوال کو. سمجھ آئی؟ تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ تو مضاف الیہ مل کے آپ کا مفعول بھی بنتا ہے. لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے 2-3 چیزیں ناپسند فرمائی ہیں نا، اور واو حرف عطف کے ذریعے سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ناپسند فرمایا، کثرت السؤال کو بھی ناپسند فرمایا، اضاعت المال کو بھی ناپسند فرمایا. تو یہ تینوں چیزیں، کیلو کال، کثرت السؤال اور اضاعت المال، یہ تینوں کا تینوں وہ معطوف علیہ، کیونکہ سب کے درمیان میں واو حرف عطف آ رہے ہیں، مل کر پھر مفعول بھی بنے گا. انڈرسٹینڈ؟ میرے خیال میں یہ اگر ایک ہوتا جی ابھی زیادہ ہو جائے گا. میں اسی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ ابھی یہ سوال میں آپ کو اس کا بعد میں بتا دوں گی. بیسیکلی سوالی پہ کبھی بھی استاد اسد صاحب نے بتایا تھا کہ مضاف الیہ اتنا پاورفل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے اوپر اجر ہی آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن کثرت مضاف الیہ کی تو سمجھ آ گئی ہے سودا جی. یہ پورا مفعول ہے. وکثرتا کی جو انہوں نے کہا نا کہ فتح کیوں آئے گی، یہ تو وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. وہ مضاف کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے، ہاں مضاف کی وجہ سے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں باقی کلاس کے لیے نا تھوڑا یہ ایڈوانس ہو جائے گا. آپ کا کویسچن مجھے بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ابھی ہم موو آن کرتے ہیں ورنہ یہ ڈسکشن نا لمبی ہو جائے گی اور باقی کلاس کو سمجھ ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جی جی استاد جی. چلو استاد جی یہ تو ابھی چونکہ ہم نے تراکیب نہیں کی ہے نا تو اس لیے یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کثرت السؤالی جو رہا ہے مفعول منصوب ہوتا ہے. ہاں تو کسرہ کے اوپر تو نصب ہے، وہ تو سمجھ میں آ گیا. وہ کہہ رہی تھی جب سوال ہی اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے تو یہ اس کے اوپر جر کس طرح آگی جبکہ مفعول بن رہا ہے، چونکہ وہ مضاف الیہ ہے. نہیں جر کا نہیں سوال کیا میں نے. جی جی عالیہ صاحبہ نے کہا تھا کہ وکثرتا پہ آپ کی فتح کیوں آئی ہے. یہ مضاف الیہ بن کے یہ جر بن رہا ہے اور یہ معطوف بن رہا ہے، یہ سب تو مجھے سمجھ آ رہی ہے. یہ اس کو انہوں نے ایک الگ کیا تھا نا کثرتا کو، تو کثرتا کو جب الگ کر کے انہوں نے کوشچن پوچھا تھا تو مجھے وہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ تا پہ زبر کیوں آئی ہے، فتح کیوں آئی ہے، یہ سوال نہیں سمجھ آئی تھی. وہ مجھے مضاف الیہ بنانا، معطوف بنانا، یہ سب تو مجھے سمجھ آیا ہوا ہے. مفعول بھی بنیں گی یہ بھی سمجھ آیا ہوا ہے. جی 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 میں نے صرف آپ کو یہ جو آپ کو میں نے جو دوبارہ آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی وہ میں نے صرف یہ کیا تھا، کیلو فال کو میں نے کہا تھا آپ اس کو ذرا اپنی انگلیوں سے بند کر لیں، اور جو سینٹینس آپ کا جو بن رہا ہے وَكَرِهَ لَكُمْ كَثْرَةَ السُّؤَالِ. اب آپ اگر خالی اس کو دیکھو، ٹھیک ہے، چھوٹا سا سینٹینس اگر ہوتا کَرِهَ لَكُمْ
اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا تمہارے لیے کیا ناپسند فرمایا؟ کثرت سوال. اب کثرت کے اوپر فتح آ گئی. ٹھیک ہے, جب فتح آ گئی تو لازم بات ہے ناپسند فرمانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. کس چیز کو ناپسند فرمایا تو وہ مفعول بنے گا نا, تو اس وجہ سے یہاں پہ کثرت کے اوپر فتح آئی ہے. یہ بات میں نے کہی تھی, اگر آپ کو بات اب سمجھ آئی ہو. اچھا اچھا, میں نے اس کو سمپل کرنے کی کوشش کی تھی. آپ جو پوچھیں. ٹھیک ہے بیٹا, تو آج اس پہ ختم کریں جی. لیکن میرا خیال تھا کہ آپ ترکیب کو نہیں چھیڑیں, صرف اور صرف جو ہے نا مفردات کو دیکھیں. سوال جو ہے سودا کی آپ کراؤ پھر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ پریکٹس میں خود بھی کرواؤں گا. بہت شکریہ, آئندہ انشاءاللہ ہفتے کو صحیح. السلام علیکم. سودا جی آپ کو ذرا لیول پتا ہو, آپ ذرا بہتر طرح سے نہیں کراتے وہ ہو نا. یہ فی الحال صرف یہ پوچھیں کہ اسم ہے, فعل ہے, کیا حرف ہے. اگر فعل ہے جی تو جی ماضی مضارع ہے. اگر ماضی مضارع میں اگر مجرد ہو نا, ثلاثی مجرد ہے تو اس کا وہ صیغہ بھی پوچھ لیں گے. اور اس کے علاوہ ٹھیک اگر ہے جمع ہے تو اس کی واحد بتائیں, واحد ہے تو اس کی جمع بتائیں. تو اگر اسم ہے تو اس کی جمع بتانی ہے اگر وہ واحد ہے, اگر جمع ہے تو اس کی اگر آپ واحد بتا سکتے ہیں. اسم میں صرف ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور فعل اچھا اگر آ گیا ہے تو ماضی مضارع کا بتانا ہے, اور اچھا بتا سکتے ہیں, اور صیغہ اگر بتا سکتے ہیں اگر مجرد ہے, کیونکہ مزید فی میں بھی استاد صاحب نہیں جائیں گے نا. تو جی 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 بس اتنا میرے خیال میں استاد صاحب بھی پچھلے سال بھی انہوں نے ہمیں شروع کے سال میں اتنا ہی کرایا تھا, اور میرے خیال میں وہ بھی اس سال بھی ابھی وہ اتنا مطلب وہ الگ الگ لفظوں کا کر رہے ہیں, جس طرح اس حدیث مبارکہ میں امہات کس کی جمع ہے, اس طرح سے نا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے اور سر. وقالا قیلا کیا ہے, قیلا قالا, اس کا بھی پوچھ سکتے تھے استاد صاحب کہ یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے, اس طرح سے. ٹھیک ہے.